جی مشائخ، تو بات کیا چل رہی تھی؟ جی، جبر کے تعلق سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جبر کے تعلق سے جو جبر متوسط کی بات کہی ہے جن لوگوں نے، اور اشاعرہ ماتریدیہ کو اس کے اندر شامل کیا ہے، حقیقت میں اگر آپ دیکھیں معال کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. معال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور اس پر گفتگو اگلے درس میں آئے گی جب ہم کسب پر گفتگو کریں گے. کسب کا جو نظریہ ہے افعال العباد کے حوالے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ کا، اور کسب کا جو مفہوم اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں ہے اور معتزلہ کے ہاں اس کا کیا مفہوم ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کا کیا مفہوم ہے، جب اس کی تفصیل میں جب بات آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کسب کے حوالے سے ابو الحسن عشری رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، حقیقت میں معال کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں جبر ہی سے جا کر ملتی ہے پورے طور پر. اور یہ توسط کا معاملہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً لفظی قسم کا ہے، چونکہ انہوں نے کسی حد تک اس کو تعویل کے ذریعے سے ایک معقول جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے، ورنہ معال کے اعتبار سے وہ جبر ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن انشاءاللہ اس پر گفتگو جب کسب پر اگلے درس میں گفتگو آ جائے گی تو وہاں وہ چیز انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی کہ کیسے اشاعرہ کے ہاں جو کسب کا مضمون ہے وہ مضمون کس طریقے سے جبر پر منتج ہے پورے طور پر، اور کسب کا یہ لفظ یا اصطلاح جو اشاعرہ نے تقدیر کے باب میں ایجاد کیا ہے جبر کو اپنے چھپانے کے لیے، یہ لطیفوں میں سے ہے، یہ لطیفوں میں سے ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ وہ مصطلحات جن کا معنی شاید اس کے وضع کرنے والوں نے بھی پورے طور پر بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان میں سے ایک نظریہ اشعری کا کسب بھی ہے. اور وہ اسی لیے کہا کہ کسب کا انہوں نے یہ نظریہ ایجاد تو کیا تاکہ اپنے آپ کو غلات جبریہ کے دائرے سے نکال سکیں، لیکن حقیقت میں اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اور کسب کے تعلق سے خود اشاعرہ کی جو تعویلات ہیں اور جو اس کی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں، اس سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ معال کے اعتبار سے انہوں نے بس یعنی اپنے اوپر جبر کے لیبل سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے انہوں نے ایک سوری شکل اختیار کر لی ہے کسب کا نظریہ ایجاد کر کے، لیکن کسب کا مضمون ان کا وہی ہے جو معال کے اعتبار سے جو تقریباً جہمیہ کا ہے. اس لیے اس میں کوئی خاص فرق نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. جی ہاں، ابو عادل کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہلو جی شیخ کہہ رہا تھا کہ جیسے جبریہ جو یہ کہتے ہیں کہ الخلق للہ والفعل للہ، اور اس پر اشاعرہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ الخلق والفعل للہ والکسب للانسان، تو حقیقت میں کسب اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہے نا شیخ، ماننے کے اعتبار سے. دیکھیے، اسی لیے میں نے کہا آپ سے کہ کسب پر بحث اگلے درس میں آنی ہے. کسب کی جو بحث ہے وہ اگلے درس میں آنی ہے، اس کو ابھی نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے. کسب کا میں نے آپ یہی پھر میں اس چیز کو دہراؤں گا کہ کسب کی جو تشریح انہوں نے کی ہے حقیقت میں وہ اسی چیز پر منتج ہوتی ہے جس چیز پر جہمیہ کا عقیدہ ہے یا جبریہ غلات کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ کسب کا دیکھیے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. کسب کا جو مضمون معتزلہ لیتے ہیں وہ کیا کسب کا مراد لیتے ہیں؟ کسب کا معنی معتزلہ یہ لیتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، بندہ اپنے افعال کا خالق ہے تو کسب بھی اسی کا ہے اور خلق بھی اسی کا ہے، وہ اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے. کسب کا یہ مضمون معتزلہ لیتے ہیں. دوسرا مضمون وہ ہے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں، اشاعرہ کا بھی تفصیل سے بتانا پڑے گا. دوسرا مضمون وہ ہے جو اہل سنت والجماعت لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کرنے کے اعتبار سے چونکہ بندہ اپنے ارادہ سے
बंदा अपनी कुदरत से उस फेल को अंजाम देता है, लिहाजा ये कस्ब मखलूक का हुआ। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश आसमान से उतारता है, फिर जमीन के अंदर वो बारिश आती है, जमीन से टच करती है, और फिर जमीन से पौधा उगता है। तो बारिश का जमीन पर गिरना और जमीन, बारिश भी मखलूक है, जमीन भी मखलूक है, और इन दोनों मखलूक की मिलने से एक तीसरी चीज वजूद में आती है, और वो है नबात। तो कस्ब का माना यह है कि इंसान भी मखलूक है, इंसान के अफ़आल भी मखलूक हैं, लेकिन वो अफ़आल अंजाम कैसे पाते हैं? इंसान के अपने इरादे और इंसान की अपनी कुदरत से। इंसान मजबूर नहीं है, इंसान अपने इरादे और अपनी कुदरत से उस चीज को अंजाम देता है। और इस सूरत में असबाब का अपना अमल दखल है, असबाब का अपना अमल दखल है। लेकिन अशायरा जो कस्ब का माना बयान करते हैं, उसके एतबार से क्या होता है, वो ये कहते हैं कि असबाब का कोई दखल नहीं है, असबाब का कोई दखल नहीं है। इंसान जब किसी चीज को करना चाहता है, या जैसे बारिश की मिसाल दी कि बारिश जमीन पर उतरी और जमीन के ऊपर जब बारिश पड़ी, तो उस बारिश के पड़ने से और जमीन पर पानी की आमेजिश से नबात पैदा होना, ये नबात अपने आप जो है वो पैदा हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी कस्ब का यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकद्दर कर दिया था कि बारिश ज़मीन पर आएगी, और ज़मीन पर जब बारिश की आमेदिश होगी तो उससे वो नबात निकल आएगी। यानी बारिश के पड़ने और ज़मीन में उसके मिलने का असर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर ये है कि बारिश ज़मीन पर पड़ेगी और ज़मीन उसको कबूल करके फिर नबात को निकालेगी। तो ये अल्लाह का फ़ेल है, इसमें ज़मीन का कोई असर या बारिश का कोई असर नहीं है। यानी वो मुसब्बिबात का इनकार करते हैं, और यही कस्ब का मजमून उनके यहाँ है कि बंदा जब किसी काम को करता है तो बंदे के इरादे और बंदे की कुदरत का उसमें कोई दखल नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त में उस काम का होना मुकद्दर रखा है। इसलिए उस जब वो असबाब इकट्ठा होते हैं, तो या वो चीज़ें नहीं भी होती हैं, तो वो काम अंजाम पजीर हो जाता है। ये जो है कस्ब का अशायरा का मजमून है। तो इस एतबार से आप देखें कि कस्ब का मजमून हकीकत में वो जबर की तरफ ले जा रहा है, इसलिए कि वो असबाब और इलल के इनकार पर मुंतज होता है, और असबाब और इलल के इनकार पर जब मुंतज होता है तो जा करके कहीं ना कहीं उसके डांडे जबर से मिलते हैं। तो ये है असल मसला। जी एक बात और है कि जैसे जी आपने ऊपर मुशरिक फिरका बताया, आपकी जिन्होंने कुरान आवाज की आयत से कट इस्तेदलाल रही है। करके अपने शिर्क को जायज। जी क्या कह रहे हैं? जी सिखा रही है। जैसे आपने कदरिया के 3 फिरके बताए, और उसमें आपने एक फिरके के बारे में बताया कि वो मुशरिक हैं वो लोग। कुरान करीम की आयत से इस्तेदलाल करके उन्होंने अपनी मासियत की, अपने शिर्क की दलील बनाई। तो शेख मेरा सवाल ये है कि मा हुक्मुल इह्तिजाज बिल क़द्र अलल मासी मुहतज्जम बिहदीस अल्लज़ी वक़ा बैन आदम व मूसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, नाम जिन्होंने अपने मासियत पर दलील पकड़ी थी शेख, हादी अयदन मिनल मसाइल जिसको अश्शाइका फी बाब अल अक़ीदा और लहू ये सही। अलाक़ा बिल क़द्र लिहादिहिल मसला, यानी अलाक़ा क़विय्या बिल क़द्र व सतअती इंशाअल्लाह लाहिक़न बिइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सतअती इंशाअल्लाह शेख। लाहिक़न इंशाअल्लाह। बस एक सवाल और शेख, बस ला उसके बाद ततलबु बात शै खत्म हो क़ब्ल जाएगी शेख। अवानी, बारकल्लाहु फ़ीक। इस पर इंशाअल्लाह तफ़सीली गुफ्तगू आनी है कि कैसे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह शेख। ये तकदीर के मसले में किस चीज़ पर जो है आदम अलैहिस्सलाम ने जो है एहतजाज पकड़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ पर उनके ऊपर नकीर की, और तकदीर का जो है वसीला या तकदीर का हवाला कहाँ दिया जा सकता है और कहाँ नहीं दिया जा सकता, इस पर भी इंशाअल्लाह तफसील के साथ गुफ्तगू आनी है इंशाअल्लाह।
میں जी اصل میں شیخ قدریہ نے دلیل پکڑی تھی تو بات ضمن آ گئی، تو میں نے سوچا سوال کر لیا جائے، شیخ سے وضاحت ہو جائے. نہیں، میں نے کہا نا آپ سے کہ خود پر ابھی شیخ تقدیر کا مسئلہ ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، اسی لیے میں نے جی کہا کہ شیخ، تقدیر بالکل ہی کے بالکل. مسئلے پر ابھی کئی جوانب ہیں جو جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، اسی لیے اس کو 2 درس میں تقسیم کیا گیا ہے. جی شیخ، جی جی بس ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ، جی تب کی فرمائیے. درس میں باقی رہ گیا تھا. شیخ، جب ہم مخلوقات کی صفات کے بارے میں مجاز کے قائل ہیں تو خالق کی صفات کے بارے میں مجاز کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ جیسے شیخ اگر میں کہوں کہ رائی تو اسدن یکتب علی المنبر، تو ظاہر سی بات ہے اسد سے میں اسد حقیقی نہیں مراد لوں گا، مجازی معنی مراد ہوگا انسان ہی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بہت ساری صفات ہیں، ہم وہاں مجاز کے قائل کیوں نہیں؟ آخر اس کی حکمت اور علت کیا ہے شیخ؟ کوئی مناسب حکمت؟ دیکھیں، یہ بھی یہ سب مسائل جو ہیں بہت پیچیدہ مسائل میں سے ہیں. مجاز کا مسئلہ بھی بہت پیچیدہ مسائل میں سے ہے عقیدے کے اندر، کہ مجاز ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. اور یہ بحث ہم کو لے جائے گی پھر دوسرے موضوع کی طرف، جو ہمارا اصل تخصص یہاں پر یا اصل اختصاص یہاں پر جو عقیدے کا ہے، اس سے ہٹ کر بات چلی جائے گی لغت اور ادب پر، اور جی شیخ. وہ ایک الگ رخ ہو جائے گا. وہ میرا اپنا خاص تخصص ہے، تو اس پر تو میں رات بھر گفتگو کر الحمدللہ. سکتا ہوں. کہ مجاز کا جو مسئلہ ہے، جی شیخ. اس میں جو فرق کے عقائد ہیں اور اس کا ما لہو و ما علیہ کیا ہے. مجاز اصل میں دیکھیے، جو لوگ مجاز کے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجاز کا جس نے انکار کیا اور جنہوں نے اقرار کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. مجاز کے قائلین بھی جو لوگ ہیں سلف میں سے، یا سلف چھوڑیے، عمومی طور پر چونکہ مسئلہ لغت کا ہے تو ہم لغت کی بات کریں. مجاز، اہل لغت نے کب اس کو مجاز مانا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرینے کا ہونا ضروری ہے، قرینے کا ہونا جی شیخ، ضروری ہے. کریم کا ہم. تو یہ جو مجاز کے اندر علاقہ اور قرینہ کی قید لگائی گئی، اس قید کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ مانتے ہیں تو پھر انشاءاللہ گمراہی کے دروازے بہت حد تک بند ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جتنی جگہوں پر ان لوگوں نے مجاز کا غلط معنی لینے کی کوشش کی ہے، وہاں خود اہل لغت کی شرط وہاں پر مفقود ہے. یا تو قرینہ موجود نہیں ہے یا علاقہ موجود نہیں ہے. اور قرینہ اور علاقہ کی غیر موجودگی میں مجاز کو مجازی معنی پر لینا یہ درست ہی نہیں ہے اہل لغت کے ہاں. مثال کے طور پر، جی اب شیخ. ید کا لفظ ہے، ید کا لفظ سلف کہتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے، کلام عرب میں جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اس کی کیفیت کیا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور اہل بدعت نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد نعمت ہے، ید سے مراد نعمت ہے. تو پھر کہیں گے بھئی بل یداہ مبسوطتان کے اندر کیا کہیں گے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بل یداہ مبسوطتان کے اندر جو ہے وہاں بھی نعمت مراد ہے. تو ہم کہیں گے کہ صاحب، اہل لغت نے تثنیہ آ جانے کی صورت میں کبھی بھی اس لفظ کو مجاز پر جی محمول شیخ. نہیں کیا ہے. تو جی یہ شیخ، جو چیز بالکل. ہے نا، کہ مجاز کے جو اصول بنائے گئے ہیں، اگر ان اصول کو سامنے رکھا جائے تو اپنے آپ وہ چیز باطل ثابت ہو جاتی ہے. کہ قرینہ اور علاقہ اور کلام عرب میں اس کا استعمال اہل لغت کے یہاں، یہ وہ دروازے ہیں جن سے ان کے شرور کے دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اس باب میں گمراہی آنے کا 80% تعلق حقیقت اور مجاز کی بحث سے ہے، اس لیے شیخین نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہم اللہ نے مجاز ہی کا انکار کر دیا، کہ مجاز ہے ہی نہیں، نہ قرآن کے اندر اور نہ کلام عرب کے اندر. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں جو دلائل پیش کیے ہیں، ابو عادل دھیان سے سنیے گا، کہ امام ابن تیمیہ رحمہ جی شیخ، اللہ میں نے، سن رہا ہوں، پر لیکن امام ابن تیمیہ کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیچ میں؟ کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ شیخ آپ نے جو مطلق کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا، اس بارے جی میں ابھی تک تو تفصیل سامنے آئی ہے شیخ میرے علم میں، کہ انہوں نے کیا؟ اپنی ابتدائی ایام میں انکار کیا تھا، لیکن بعد میں رجوع کیا شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. مجاز کے قائل آخری عمر میں ہو گئے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ کوئی صالح الحسینی وغیرہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اپنے کئی محاضروں میں اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں.
کہ مجاز کے نہیں قائل ہو گئے تھے؟ نہیں، نہیں ہوئے تھے شیخ؟ یہ چیز قابل تسلیم نہیں ہے، چاہے جن کی طرف سے آئی ہو۔ اچھا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجاز کے تعلق سے جو نظریہ پیش کیا ہے، وہ نظریہ تو آج کے جو ماہرین علماء لغت ہیں یا ماہرین لسانیات ہیں، انہوں نے ابن تیمیہ ہی کے نظریے کو آج ثابت کیا ہے۔ ابن تیمیہ کا جو نظریہ ہے مجاز کے تعلق سے، وہ اساس ہے آج کے ماہرین لسانیات کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اچھا مجاز کا واضح طور پر انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہو کہ یہ حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے، تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ حقیقت ہے اور وہ مجاز ہے؟ آپ اسد کو کس معنی میں حقیقی مانتے ہیں اور کس معنی میں مجاز مانتے ہیں؟ جس معنی میں آپ حقیقت مانتے ہیں وہ حقیقت کیوں مانتے ہیں، اور جس معنی میں مجاز مانتے ہیں آپ مجاز کیوں مانتے ہیں؟ کیا جب شیخ اہل آپ نے عرب نے قرینہ کہا قرین رأیت اسدن یخطب، سن لیں پوری بات سن لیں، پوری بات سن لیں برادران، جی جب آپ شیخ سوال کرتے ہیں تو پورا جواب سن لیں پھر جی اشکال شیخ پیش کریں۔ یہ مسئلہ اتنا جی شیخ مطلب آسان نہیں ہے برادرم کہ دو لفظوں میں آپ ہاں یا نہیں کہہ سکیں۔ جب آپ جی کہتے ہیں شیخ رأیت اسدن یخطب، کلام عرب میں کب آپ نے دیکھا کہ اس لفظ کو حقیقت پہ کسی نے محمول کیا ہو؟ تو اسد کا لفظ جی شیخ کسی نے مفرد طور پر اس کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مفردات کا کوئی مضمون نہیں ہوتا جب تک کہ ان کو جملے میں ترکیب میں نہ رکھا جائے۔ الفاظ کے جی شیخ معنی ترکیب میں متعین ہوتے ہیں، جب تک الفاظ مفردات کی شکل میں ہیں ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ وہ استعمال کوئی کہاں مفہوم پر نہیں کیے شیخ جا رہے ہیں، سیاق اس کا کیا ہے، اس سیاق میں جب اس کو رکھا جائے گا، سینٹینس میں جب استعمال کیا جائے گا، پھر اس کے معنی کو بیان کیا جائے گا۔ یہ ابن تیمیہ نے کہا تھا۔ تو اسی لیے جب آپ کہتے ہیں رأیت اسدن یزعر مثال کے طور پر، تو وہاں پر اسد حقیقی مراد جس کو آپ کہتے ہیں حقیقی، یعنی جنگل کا شیر وہاں پر مراد ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں رأیت اسدن یخطب، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ حقیقت ہی ہے، مجاز نہیں ہے، اس لیے کہ عرب نے کبھی اس اچھا کو مجاز کا سمجھ کر کے استعمال نہیں کیا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو حقیقت مان کر کے اس کی طرف جواز کیا ہو جو مجاز کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس رائے کی تائید کی جا رہی ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مجاز کا انکار کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجاز کا انکار ایسے ہی کر دیا انہوں نے؟ اس باب میں جی کافی لمبی چوڑی بحث امام ابن تیمیہ کے ہاں پائی جاتی ہے، اور اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی ہے اور کافی مراحل اس کے اندر آئے ہیں، اور پھر وہ ضوابط بنا دینے کے بعد بھی مجاز کے اندر خلل پایا جاتا ہے، یہ محسوس کیا انہوں نے۔ تو شیخین کا جو معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے مجاز کے انکار کی طرف وہ لوگ گئے ہیں۔ جی اچھا کوئی بات نہیں شیخ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک۔ اور شکراً انشاءاللہ جزاکم اللہ اس خیر مسئلے شیخ پر بھی ہو سکتا ہے گفتگو آگے کہیں آئے، مجاز کا مسئلہ، آئے گی شیخ امید ہے کوئی انشاءاللہ بات نہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ شیخ جزاک اللہ خیرہ کہ آپ نے دورہ قائم دیکھیے کیا برادر، میں نے جو الحمدللہ، بات ہمیں ابھی امید ہے کہی کہ ہے ابن انشاءاللہ تیمیہ اس ابن طرح قیم کے حوالے سے، یہ ابھی فی الحال جو میرے ذہن میں ہے، شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اگر ایسی بات کہی ہے تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نہیں نے اس شیخ سلسلے میں ابن کیا بات عثیمین کا کہی میں ہے۔ نے نام نہیں لیا شیخ، ہاں ابن عثیمین کا میں نے نام نہیں لیا شیخ، ابھی تو میں آپ نے نے کہا شیخ کہ ابن صالح عثیمین نے کہا ہے۔ العثیمی کا نام لیا، کس کا؟ نہیں شیخ صالح العثیمی کا میں نے نام لیا ہے، عثیمی؟ اور بھی ایسے ہاں العثیمی شیخ اچھا اچھا، شیخ صالح شیخ عثیمی۔ صالح العثیمی ہاں تو وہی تو میں اس چیز کو ابھی ان کی نہیں دیکھ سکا ہوں، تو اس کو دیکھنے کے بعد پھر کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ یقینی طور پر جی شیخ بالکل ابھی تک جو میرے علم میں ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر باقاعدہ کیا نام ہے، میں ایک رسالہ میری لائبریری کے اندر بھی یہاں موجود ہے، البحث البلاغی عند ابن تیمیہ، اور انکار المجاز عند ابن تیمیہ، مجاز پر جو سب سے موسع دراسہ دکتور عبدالعظیم مطانی کا ہے، وہ بھی لائبریری کے اندر موجود ہے، جی اور شیخ یہ تمام موسع دراسے جو ہیں اس کے الحمدللہ اندر انکار مجاز کا جو پہلو ہے اس کو ابن تیمیہ ابن قیم ہی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور عام طور سے جب مجاز کی گفتگو جی آتی شیخ ہے تو بالکل شیخین کا ذکر آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو میرے ذہن میں اس وقت موجود ہے وہ یہی کہ مجاز کا جو انکار انہوں نے کیا
یہ آخری ان کا جو اسٹیج تھا وہ یہی تھا، ورنہ پہلے انہوں نے اچھا کوشش کی کہ ضوابط کے ذریعے سے اس کو منضبط کیا جائے، لیکن ہر ضابط جو ہے کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہوا نظر آیا، اس لیے انہوں نے انکار مجاز کا جو ہے وہ قول اختیار کیا۔ یہ میرے علم میں ابھی یہ چیز ہے، تو اگر جی جی سلفی مشائخ جن کا آپ نے ذکر کیا، اگر ان لوگوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے تو مجھے آپ واٹس ایپ پر وہ حوالہ بھیجیے اور میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس جی میں شیخ کیا دیکھتا تفصیل ذکر کی ہے۔ ہوں، دیکھتا ہوں شیخ ضرور انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ شیخ گزارش یہ کی تھی آپ سے، جی جس طرح سے آپ نے یہ دورہ قائم کیا شیخ، میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ یہ دورہ مستقل جاری رہے، یہ دورہ ختم ہو اس کے علاوہ دوسری کتاب کا دورہ شروع کیا جائے، جیسے بلاغہ ہو گیا، یا اسی طرح سے عربی ادب میں کوئی کتاب چاہے نثر میں ہو یا نظم میں۔ جی، وہ تار لاؤ تو یہ بند ہو رہا ہے لیپ ٹاپ، جلدی کرو۔ جی انشاءاللہ مشائخ، کوشش کرتا ہوں پہلے یہ چیز تو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اصل میں جی انشاءاللہ یہ پہنچے گی شیخ۔ متن جو متعین کیا گیا تھا، تو جس وقت ہم نے متعین کیا تھا اس وقت یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس پر اتنی تفصیلی گفتگو کروں گا، لیکن چونکہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا جی شیخ وہ میں سمجھتا ہوں کہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور خود ہم لوگوں کی جو عام بول چال ہے، کہنے کو یہ پیچیدہ مسائل ہیں حقیقت میں، لیکن جی شیخ پیچیدہ مسائل کو پیچیدہ ہونے کی وجہ سے اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہماری گفتگو میں روزمرہ کے حالات میں، ابھی بند کرو اس کو، ابھی وہاں سے بند کرو، پہلے وہاں سے بند کرو۔ روزمرہ کی گفتگو میں بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جو تقدیر کے مسئلے کو سمجھ نہ پانے کی وجہ سے اور پیدا ہوتے ہیں۔ اس چیز کو چونکہ جب میں نے دیکھا جی تو شیخ مجھے بالکل لگا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا یہی مناسب رہے گا۔ بہت ضروری شیخ، بالکل بالکل تو پہلے تو دعا کریں کہ انشاءاللہ حسن و خوبی کے ساتھ ہم ضرور لوگ اس انشاءاللہ دورے کو انشاءاللہ مکمل شیخ۔ کر لے جائیں، اور وقت پر آمین آمین مکمل کر لے تقبل جائیں۔ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ سب مسائل ہیں، تھوڑا سا وقت طلب ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس میں گھبرائے اگر نہ ہم لوگ تو انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہی ہوگا اس میں۔ اور آگے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے وہاں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھا جائے، یا پھر وہ ضرور مسائل جو انشاءاللہ۔ عام طور پر طلبہ پہلے پڑھ چکے ہیں، چاہے شرح عقیدہ واسطیہ میں، چاہے عقیدت یا اس میں کتاب التوحید وغیرہ میں، یا تقویۃ الایمان وغیرہ میں، تو ان مسائل جی میں شیخ زیادہ وقت نہ لگایا جائے، خاص طور سے جو منتہی طلبہ کے مسائل ہیں جو ان کے لیے اہم ہیں، وہاں پر ہی ہم تھوڑا سا توقف اختیار کریں گے، ورنہ تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو عقیدے کا یہ درس ہمارا انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں بقیہ جو انشاءاللہ آپ نے مشورہ انشاءاللہ دیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس تعلق سے بھی انشاءاللہ، اور آپ ہی لوگوں کے مشورے سے جی شیخ انشاءاللہ جو چیز آپ لوگوں کی خواہش ہوگی اس کے حساب سے انشاءاللہ جس مادے ضرور کو انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ مناسب شیخ۔ سمجھیں اور جس متن کو مناسب سمجھیں وہ آپ لوگ متعین کریں گے، اور جی اسی کی شیخ روشنی میں انشاءاللہ آگے کے ضرور دورات انشاءاللہ کی شیخ بھی تعیین انشاءاللہ شیخ۔ انشاءاللہ کی جائے گی باذن اللہ۔ کوئی بات نہیں شیخ۔ کیا شیخ درس کو مفید بنانے کے لیے اگر سوال و جواب کی مجلس بھی مطلب 2 درس یا 3 درس پہ قائم ہوتی رہے تو طلبا کے لیے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ شیخ۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں مطلب برادرم، بہت لیکن اصل میں مختصر وقت۔ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ زیادہ طویل ہو جاتی ہے مجلس، اس وجہ جی سے، شیخ بالکل۔ اور دیکھیے تعداد بھی طلبہ کی گھٹتی چلی نہیں جاتی ہے، شیخ، تو ایک مسئلہ یہ جی بھی ہے، گھٹتی تو جا رہی ہے۔ اس چیز کو نہیں بھی نہیں شیخ، مد بہت نظر سارے رکھنا سوالات پڑتا نہ ہے۔ ہو، ہر درس سے 1 یا 2 سوال ہی نکالا جائے اور آنے والے درس میں درس شروع کرنے سے پہلے یا لاسٹ میں کر لیا جائے، اس طرح سے شیخ میں نے دیکھا درس کافی مفید رہتا ہے، نہیں، ایک خاص دو طور سے سوال عربی تک کا جو مسائل اس معاملہ طرح ہے کا وہ تو اہتمام کرتے انشاءاللہ اس کو تو سنبھالا جا سکتا ہے، اور میں کوشش کرتا بھی ہوں ہیں۔ جی شیخ۔ کہ جہاں تک گنجائش ہو، اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ زوم کی 2 مجلس سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ اچھا جی جی، شیخ۔ اس لیے کہ اس کے بعد پھر زیادہ ہوں، طویل ہو جاتی ہے مجلس، اور جی افراد شیخ بالکل بالکل۔ موجود نہیں رہ پاتے ہیں پھر۔ جی شیخنا، جی ٹھیک ہے مشائخ، کوئی اسی بات پر نہیں شیخ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ اللہ جزائے خیرہ۔ خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، اسی پر آج کے زادکم درس اللہ کا علما وعملا۔ اختتام کیا جاتا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی آمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحانک اللہم شیخ آج حاضری کا استعمارہ نہیں بھیجا گیا، استغفرک و اتوب الیک. حاضری کا استعمارہ نہیں بھیجا گیا شیخ؟ بھیجا گیا نہیں بھیجا گیا. بھیجا گیا۔ زوم پر بھیجا گیا کہ نہیں؟ زوم پر بھی بھیجا گیا ہے. آیا نہیں شیخ لیکن نہیں اس بار نہیں, یہ تو تیسری بار ہم لوگ جوائن ہوئے ہیں نا. استعمارہ دوسری بار میں گیا ہوگا جو بیچ کی نشست تھی. دیکھ نہیں پائے شیخ۔ ٹھیک ہے, اگر واٹس ایپ پہ بھیج دیں گے تو مہربانی ہوگی شیخ۔ ولید بھائی تب کی واٹس ایپ پہ وہ بھیج دیتے میرے۔ کیا نام ہے ان سے, ولید عزیزم ولید سے آپ کو واٹس ایپ میسج کرتے ہیں, وہ آپ کو پرسنل پہ بھیج کر کے دستخط وہ لے لیں گے. جزاکم اللہ خیر شیخ، وبارک فیکم۔ ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔